بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ نے بہت سارے واقعات سن لیے، یقیناً آپ کو ان میں سے بہت کم یاد رہے ہوں گے، البتہ کبھی کوئی سنائے گا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ سنا تھا۔ اس عرصے میں آپ نے آپ کی عبادت، ریاضت، نفس کشی، محنت، اللہ کی راہ میں مشقت کی بہت ساری باتیں سنی۔ اس کے ساتھ مخصوص انداز میں، مخصوص سوچ اور فکر میں اپنی طرف سے شریعت مطہرہ کی پکی مطابقت اور بہت کچھ ایسا جو صرف آپ ہی کا حصہ ہے اور ہر بندے سے ممکن بھی نہیں۔ متضاد کیفیتیں، یہ متضاد کیفیت یہ ہے نا کہ کبھی گستام سے نکالے گئے اور کبھی معراج پر اٹھائے گئے، مگر اس کا رنگ تو ادھر حضور کی طرف بھی ہے نا۔ کبھی طائف میں پتھر مروائے گئے، کبھی لامکاں پر بلائے گئے۔ کیوں جی؟ اس وجہ سے ایسا بھی نہ سمجھیے کہ کوئی انہی کے ساتھ ایسا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے۔ غالباً میں نے کل آپ کو بیان کیا یا کسی اور جگہ بیان کیا ہوگا، یا آپ کو پہلے کبھی بیان کیا ہوگا کہ سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ مہندی رگڑے کھا کھا کر ہی رنگ نکالتی ہے۔ ایسے مہندی کے پتے ہاتھ پر رکھ لینے سے رنگ نہیں آتا۔ اسی طرح کمہار مٹی کو کوٹ کوٹ کر، پیٹ پیٹ کر پانی میں پھگو، ڈنڈے مار، میں نے دیکھا ہوا ہے بچپن میں کمہاروں کو وہ مٹی تیار کرتے ہوئے، جس سے وہ خوبصورت گھڑے، خوبصورت سرائیاں۔ بہاولپور کی طرف تو غضب کے اور خانپور کی طرف غضب کے برتن بنتے ہیں۔ آپ کل کی پیداوار ہیں، آپ کو کیا پتا کہ ہاں پاکستان میں کون کون سے ہینڈ کرافٹس تھے جو آج نشان مٹ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہاولپور کے علاقے کی، خانپور علاقے کی سرائیاں، پیالے، مغربی ممالک امریکہ، انگلینڈ کی میمیں اور لوگ نا لاکھوں روپے دے دے کر لے جاتے تھے اور صرف ان کو اپنے گھروں میں سجاتے تھے۔ وہ اتنی سرائیاں اور اس خوبصورت باریک گردن والی اور ان کے اوپر باریک باریک نقش و نگار سفید اب بھی ہیں، اب بھی ہوں گی کہیں نہ کہیں، تو بنتے تھے۔ یہاں ایک ججرا والا میلہ ہوتا تھا، پتہ نہیں اب بھی ہوتا ہوگا، پاک پتن شریف میں بدر دیوان کا میلہ ہے وہ، میرا خیال ہے بدر الدین اسحاق کا۔ اس میں ججر سے مراد، ججر بھی وہ برتنوں کو کہتے ہیں، تو اس میں پتہ نہیں پانی یا کھیر یا برتن کیا اس میں تقسیم کیا جاتا تھا، یاد نہیں رہا۔ ججر ہوتے تھے، ججر سنا ہے کسی نے؟ ہاں، کیا تقسیم کرتے تھے؟ پانی ہاں لاتے تھے، لوگ لایا کرتے تھے۔ اب ہم کافی سیانے ہو چکے ہیں، بلکہ بہت زیادہ توحید کو جاننے والے ہو گئے۔ توحید کو جاننے والے سے مراد یہ ہے کہ ویسے توحید میں تو کوئی فرق نہیں آتا تھا، وہ برکت ہی تھی شہروں کی۔ اس بہانے غریب لوگوں کا مال بک جاتا تھا، لوگ ان سے پانی شانی پی لیتے تھے۔
اس میں توحید کو کیا ہو رہا ہے؟ نہیں سمجھائی؟ پر وہ یہ تصور کرتے ہیں نا کہ پاک پتن شریف ہے، خواجہ بدر الدین اسحاقی حضور بابا صاحب کے داماد تھے نا، اور مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے بدر الدین اسحاق، اور یہ آپ کی خانقاہ کے لانگری بھی تھے، مہمانوں کو آئے گئے کی خدمت کرتے تھے۔ اللہ کلیم نے اس کے صدقے عزت بخشی، تو ان کی جو عرس ہوتا ہے سالانہ، جب ان کو ایصال ثواب کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس موقع پر وہ مخصوص کاریگر جھجر بنائے ہوئے وہ مٹی کے برتن وہ بیچتے تھے، لوگ ان میں پاک پتن شریف کا پانی بھر لاتے ہوں گے اور پانی پیتے ہوں گے۔ تو اس میں کون سی بات ہے؟ مدینے کا پانی مدینے کا پانی ہے، مکے کا پانی مکے کا پانی ہے۔ لوگ کشمیر اور خوشاب کا پانی لے آتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا ٹھنڈا دریائے نیلم کا پانی ہے، پیارا پیارا میٹھا میٹھا۔ خام خواہ بندہ اس کو، یہ وہ سعودی بھی اسی طرح کرتے ہیں نا کہ کبھی روزے کی طرف دیکھنے والے کو کہنے لگے یہ توحید پر کماند ڈال رہا ہے، کبھی حضور کے سامنے دعا کرتے ہوئے کو دیکھتے ہیں۔ میں نے خود، مجھ سے ایک تکرار کی سعودی نے کہ آپ یوں نہ کہیں اشفع لنا یا رسول اللہ، اشفع لنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے لیے شفاعت فرمائیں۔ حضور شفاعت نہیں کر سکتے، اور کہ آپ نے اللہم شفع فینا، اس طرح بھی ہم کہتے ہیں، دلائل الخیرات میں اس طرح بھی ہے۔ تو بات تو وہی ہے، اللہم شفع فینا، آپ یوں کہ اے اللہ ان کو ہمارا سفارشی بنا، اے اللہ ان کو ہمارا سفارشی بنا۔ یعنی یوں ہے کہ میں کہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ مسجد کے لیے 500 روپیہ دیں، تو کوئی مجھ کے یوں نہ کہو، اس طرح مشرک ہو جائے گا، تم کو اے اللہ اس سے 500 روپیہ دلوا، ہے جی، اے اللہ اس سے 500 روپیہ دلوا، کان مروڑ کر اس کا۔ خیر، تو دونوں طرح ہی ٹھیک ہے، کیونکہ جب یہ عقیدہ ہی ہمارا یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت اللہ کے اذن سے کریں گے، اور جو بھی شفاعت کرے گا وہ اللہ کے اذن سے کرے گا، کیوں نہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ پاک اجازت دے گا۔ یہ باتیں آپ کو نہیں سنائی کہ دنیا ساری حضور پھرتی پھرتی آخر حضور کی خدمت میں جائے گی، پھر آپ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ارفع راسک کا سر اٹھائیے، سل تعطیٰ مانگیے عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، اور شفاعت کریں، شفاعت کریں، شفاعت مانی جائے گی۔ اب اللہ ان کو کہہ رہا ہے شفاعت کرو، اللہ کہہ رہا ہے شفاعت کرو، تو بندہ کیوں نہ کہے کہ یا رسول اللہ شفاعت کرو؟ سمجھا رہی ہے بات کو؟ بڑا خاص نقطہ بیان کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اشفع تشفع، جس نے دینا اذن وہ کہہ رہا ہے شفاعت کر۔ تو اسی طریقے سے وہ ججروں والے میلے میں بھی یہ تو محبت کی باتیں تھیں، اچھی باتیں تھیں، باقی کوئی غلط اگر غیر معمولی غلطی کرے تو اس کو سمجھا دینا چاہیے، ہم بھی سمجھاتے ہیں، اور سمجھانا ہی چاہیے، لاٹھ لے کر پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ بندہ تو چل بھی نہیں سکتا، ایک قدم نہیں چل سکتا۔ روزانہ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، دوائیں لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بس ایسی دوا دیں کہ مجھ کو شفا ہو جائے، پھر وہ ڈاکٹر علاج کرتا ہے، ٹیکہ لگاتا ہے، آرام آ جائے، ڈاکٹر صاحب اللہ تو انہوں خوش رکھے، تو ساتھ آج میں نے موت منہ کاٹ لیا،
کیوں جی؟ تو بندہ لاٹھ لے کر اس کے سر پر کھڑا ہو جائے کہ تو نے تو شرک کر دی، تو یہ بونگی ہے اور کیا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ، اس کا اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، قادر و قدیر ماننا، یہ سب اس پر آئینہ دار ہے، اور یہ بات سارے مدارس والے جانتے ہیں، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی یہ باتیں۔ المختصر المعانی یہ ایک علم معانی کی کتاب ہے، علم بیان کی کتاب ہے، جو تمام دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں چاہے کسی مسلک کی ہو۔ اس میں انہوں نے یہاں تک کلیئر کٹ لکھا ہے کہ اگر دہریہ کہے انبت الربیع البقلہ، یہ مثال ہے بہنوں دی، انبت الربیع البقلہ، بہار نے اچھی انگوری اگائی، اگر دہریہ کہے تو یہ کلمہ کفر ہے۔ اگر مومن کہے انبت الربیع البقلہ کہ بہار نے اچھی انگوری اگائی، تو اس کا یہ جملہ عین توحید ہے، کیونکہ اس کا مسلمان ہونا اس بات کا مشعر ہے، آئینہ دار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو حقیقی فاعل سمجھتا ہے، اور یہ نسبت مجازی کر رہا ہے۔ کیوں جی؟ وہ نسبت مجازی کر، اس کا ایمان اس کی علامت ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بار لوگوں کو بتائے کہ لوگوں میں مسلمان ہوں، اور میں مجازی نسبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس مرتبہ ساون نے اچھا رنگ لگایا ہے اور فصل اچھی ہوئی ہے، تو اس کو یہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، مومنین میں شامل ہونا، اس کا آگا پیچھا دن رات اللہ کو تسلیم کرنا، یہ خود اس بات کا آئینہ دار ہے کہ وہ یہ جملہ نسبت مجازی کے ساتھ کہہ رہا ہے، ورنہ آپ خود بتاتے جائیں کٹی کون دیتا ہے؟ بھینس کی اللہ۔ بچہ کون دیتا ہے؟ بچی کون دیتا ہے؟ دودھ کون دیتا ہے؟ روٹی کون دیتا ہے؟ تو پھر سب کچھ کے باوجود تم کہتے ہو بھینس نے کٹی دی، بھینس نے کٹا دیا، فلانے نے بچہ دیا، فلانے نے بچے دی، بھینس نے دودھ دیا، ساری باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، اور یہ مکان میرا ہے، وہ مکان تیرا ہے، میں اپنا مکان نہیں دوں گا، میں مالک ہوں جو چاہوں کروں، تو اس کو تمہارا کہنا میں مالک ہوں جو چاہوں کروں، یہ شرک ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے حضرت نے جو کچھ ارشادات فرمائے ہیں وہ مختلف اوقات میں مختلف آپ کی کیفیات کے آئینہ دار ہیں، باقی آپ پورے شریعت کے متبع تھے اور بڑے ہی صاحب کرامت تھے، اور اللہ والوں نے بڑا فیض پایا ان سے، اور جس نے تھوڑی سی بھی گستاخی کی اس نے نقصان بھی اٹھایا۔ غالباً میں نے آپ کو یہ بات شاید نہ سنائی ہو پہلے ان کے واقعات میں، کہ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس کافی عرصہ مرید سا رہا، لیکن دل میں عقیدت مند نہیں تھا پورا۔ ہاں، مرید ہو کر بھی بعض برائے نام عقیدت مند ہوتے ہیں، لیکن شیخ کا فرض ہے کہ وہ سب پر نگاہ شفقت رکھے، نہیں سمجھ؟ اگر مرید کچا ہے تو پیر کو بھی کچا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مرید کو کچا ہونے سے پھر فیض حاصل نہیں نہ ہوتا، کہ مرید اگر پیر اگر کچا ہوگا تو مرید کا نقصان کر بیٹھے گا۔ شاہ محمد قدرتی بیٹھا ہے، پرسوں یہ مجھ کو اپنے گھر میں لے گئے کہ مائی صاحب ان کے ساتھ روٹھی ہوئی ہے ان کی عزیزہ، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو، ان کے بیٹے نے کہا کہ جی اس کو منانا ہے تو میں آپ کو اس کے لیے لے جا رہا ہوں، تو اس کا خیال تھا کہ آپ ادھر چلیں، تو میں نے کہا نہیں بیٹے، میں آپ کے گھر میں بیٹھتا ہوں اور اس کو پیغام بھیجوں گا۔ اب اس کو نہیں پتا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر میں وہاں جاؤں اور وہ بیچاری نہ کر بیٹھے تو اس کا نقصان ہو سکنے کا اندیشہ ہے۔ اس وجہ سے اس بیچاری کو اس امتحان میں
نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جلی بھنی ہو ان کے ہاتھ سے زیادہ، تو مجھے یوں ایک پلڑے میں نہیں پڑنا چاہیے فٹافٹ۔ یہ بزرگوں کے فیض سے یہ چیزیں بندے کو ذہن میں ہونی چاہیے۔ پھر میں ان کے گھر میں بیٹھا تو بھی میں نے ان میں سے بعض کو بھیجا، ان کو بھیجا کہ جاؤ اس کو کہو کہ حافظ صاحب آپ کو سے ملنا چاہتے ہیں، اگر تم کہو تو وہ تیرے پاس آ جائیں، اگر تم چاہو مہربانی کرو تو موٹر سائیکل انہوں نے بھیجا ہے، تم اس پر بیٹھ کر ان کے پاس آ جاؤ۔ تو وہ نہیں آئی، ظاہر ان سے زیادہ دکھی ہوگی یا پھر بھولی بھالی سیدھی سادھی ہوگی، سیانے بندے بھی تو نہیں نا اتنے ہوتے، تو بھی وہ آتی ہے تو میں نے اس کو فوراً اس کے لیے 2-3 مرتبہ دعا دی ہے میں نے۔ اور ان کو غصہ تھا، ایک ان کا بیٹا تو وہ رو رہا تھا کہ وہ کیوں اس نے بے ادبی کی۔ میں کہا نہیں اس نے بیچاری نے کوئی بے ادبی نہیں کی، وہ بھولی بھالی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ستایا ہے جو بڑا ہے۔ نہیں، میں اس کے بارے میں اپنی مثبت افکار اور خیالات ظاہر کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس سے بچائے، کیونکہ ہم اگرچہ بہت گندے ہیں کہ اللہ کے دروازے پر تو پڑے ہوئے ہیں نا، تو اپنے دروازے پر اگر کوئی کتا بھی پڑا ہوا ہو تو مالک کو اس کا پاس ہوتا ہے۔ آپ کسی نمبردار کے کتے کو کیوں نہیں پتھر مارتے، آوارہ کتے کو پتھر مارتے؟ اس لیے کہ نمبردار کو اس کا خیال ہوگا، احساس ہوگا کہ میرا کتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ تو مرید بھی کچے ہیں آج کل، زیادہ تر ہی کچے ہیں، اور کئی تو پیر بھی کچے ہی ہیں، لیکن پیر کو پختہ ہونا چاہیے۔ شاید اس لیے حضرت میاں محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غالباً وہ شعر کہا ہے، مالی دا کم پانی دینا، پھل ہون پکے ہون یا کچے، پیر مرید تے سر تے رہندا، جھوٹے ہون یا سچے۔ پیر مرید تے سر تے رہندے، جھوٹے ہون یا سچے۔ مجھے یہ بڑا اچھا شعر لگتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ وہ مرشد اگر کامل ہے، صاحب کمال ہے، تو اس کو اس کا احتیاط کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اب پھر یہ بھی آگے ہوتا ہے، یہ پھر نصیب کی بات ہے۔ کئی مرتبہ پیر تو کچھ نہیں کہتا، لیکن یاروں سے لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ آپ کا ایک مرید تھا، بڑے عرصہ آپ کے پاس رہا، لیکن وہ دل میں صحیح عقیدت مند نہیں بنا۔ ایک دن حضرت کو کوئی ٹانگ میں کوئی تکلیف تھی اور کافی دیر آپ مراقبے میں چوکی مار کے بیٹھے رہے، تو اچانک آپ کو تھوڑی سی تکلیف محسوس، تو آپ نے ٹانگیں تھوڑی سی لمبی کی اس طرح، تو وہ بھی جو کافی دیر سے بیٹھا تھا تو اس نے بھی اس طرح تھوڑی سی دونوں ٹانگیں لمبی کر لیں۔ مقصد اس نے ہلکا سمجھا اس بات کو کہ جب وہ جو کیے ہوئے ہیں تو میں نے کر لیا تو کیا ہوا۔ اب تھوڑا سا وہ سہلانے کے بعد آپ نے تو سکیڑ لی اور اس کی اسی طرح رہ گئی۔ وہ اب سکیڑتا تھا، سکڑتی نہیں تھی، کیونکہ اس نے سبکی سمجھی نا، یعنی اس نے معمولی بات سمجھا مرشد کے سامنے ٹانگیں پھیلانے کو۔ یہ اس کے دل میں بے ادبی جو تھی تو اسی تو ساری عمر اسی طرح رہ گئی۔ ایسا حضور کے زمانے میں بھی ہوا۔ عام طور پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی بیان کرتے ہیں، اور آپ رحمت للعالمین ہی تھے، لیکن یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی بے ادبی تو نہیں نا سکھاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے اٹھا رہا تھا۔ ظاہر کافر تو نہیں ہوگا، کوئی نیا مسلمان ہوگا یا کچھ، یا ہو سکتا ہے اس کے دل میں صحیح محبت رسول نہ ہو، کیونکہ اس کا جواب بتاتا ہے کہ اس کے اندر نفاق شاید ہوگا۔ تو وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ چلو اگر اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو آپ نے فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔
اب جس طرح کے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ اپنی غلطی ماننی نہیں بلکہ کوئی عذر لنگ پیش کر دینا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو نا بایا یہ اٹھتا نہیں ہے، بائیں کو یعنی مطلب کوئی تکلیف ہے یا کیا ہے کہ یہ اٹھتا نہیں ہے۔ فرمایا اچھا نہیں اٹھتا ہوگا، اچھا نہیں اٹھتا ہوگا، یعنی اسی کی بات کی کو دہرایا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ اٹھتا نہیں ہے، نہیں اٹھتا ہوگا، بس وہ نہیں اٹھتا ہوگا، وہ ساری عمر نہیں اٹھا، پھر جی وہ ساری عمر نہیں اٹھا۔ ابھی آپ کو اس کو بد دعا بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن سزا تو کہہ سکتے ہیں نا کہ حضور کے سامنے جھوٹ بولنے کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی کہ آپ کے منہ سے نکل گیا کہ پھر اسی طرح اٹھتا ہوگا جو تو کہہ رہا کہ نہیں اٹھتا، اور وہ چونکہ جھوٹ بول رہا تھا پھر وہ نہیں اٹھا، تاہم مرگ نہیں اٹھا۔ اس طرح ایک دیکھو نا ایک شخص تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارتا تھا، منافق تھا، نقلیں اتارتا کہ کس طرح آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو خطاب فرماتے ہیں، تو آپ ادھر سے گزرے تو وہ اپنا منہ اسی طرح سٹائلش جان کو لوگوں کو ہنسانے کے لیے وہ بنا کر اسی انداز میں، حالانکہ اس انداز میں تو کیا اس نے بنانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انداز ہی بڑا شیریں تھا اور اتنا میٹھا اور پیارا اور لب و رخسار، اور آپ کی گفتگو تو سراپا حسن تھی، لیکن وہ اپنی طرف سے لوگوں کو ہنسانے کے لیے کارٹون نما شکل بنا رہا ہوگا کہ تاکہ لوگ ہنسے، منافق جو تھا۔ تو آپ ادھر سے دیکھے گزرے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اچھی بھلی مستند حدیثیں ہیں، اور غالباً اگر بھولتا نہیں میں تو صحاح میں سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر سے نظر پڑی تو وہ چہرہ بنا کر دکھا رہا تھا، تو آپ کے منہ سے نکلے گا کن کذالک، ایسے ہی ہو جا۔ تو راوی کے الفاظ فلم یزل یختالج حتی مات، بس وہ اسی طرح منہ ہی ٹیڑھا کرتا رہا، بناتا رہا یہاں تک کہ مر گیا، یعنی موت تک وہ منہ اسی طرح ٹیڑھا میڑھا ہی کرتا تھا، جس طرح ہوتے نا لکوے والے فالج زدہ، اس کی شکل ہی اس طرح ہو کر رہ گئی۔ اس وجہ سے اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھنے کی بھی آداب ہیں۔ وہ کہتے ہیں عالم کے سامنے بیٹھو تو زبان کو قابو میں رکھو، اور فقیر اللہ کے ولی کے سامنے بیٹھو تو دل کو قابو میں رکھو۔ مطلب کیا ہے کہ زبان کی لغزش کو عالم فوراً نوٹ کر لیتا ہے، اللہ کا ولی دل کی لغزش کو فوراً نوٹ کر لیتا ہے، ولی کامل جو ہوتا ہے اس کے دل کی لغزش کو نوٹ، اس وجہ سے وہ پھر اس کے مطابق اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو خیر اس مائی کو ہم دعائیں دے کر آئے ہیں، اور پھر بھی میں نے اس کے لیے چانس اور سکوپ رکھا، میں نے کہا اس مائی کو کہنا، اس کی بیٹی کو کہا کہ اپنی امی کو کہنا کہ آفس صاحب تجھے ملنے کا شوق رکھتے تھے، اگر کسی وقت تجھے فرصت ملے نا تو تم آفس صاحب کو اکیڈمی میں ملنا۔ اس کے لیے چانس اور سکوپ رکھا ہے کہ وہ آئے گی تو پھر اس کو پیار محبت سے سمجھائیں گے بیٹی کے بارے میں کہ یہ بیٹی جی تیری، اور بیٹیاں اور باپ بھی تیرا ناراض ہے، تو جس کا باپ ناراض ہو اس کی تو نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اس طرح کر کے پیار سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بہرحال حضرت جو تھے بڑا خیال فرماتے تھے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے درگزر سے بڑی اعلیٰ مراتب تک بھی پہنچایا۔ تو اس شخص کی وجہ سے ٹانگیں ہمیشہ کے لیے اسی طرح ہو گئی تھی۔
خود آداب کا یہ عالم تھا کہ آپ اللہ کے حضور، اب دیکھو یہ بھی عجیب رنگ ہے کہ مسجد میں آپ 40 سال تک تقریباً باجماعت نماز ایک جگہ ادا کرتے رہے ہندوستان میں، تو آپ نے 2 قسم کے کپڑے رکھے ہوئے تھے، حالانکہ نیت پر ہے نا موقوف، حالانکہ عام فقیر ایک قسم کے کپڑے بھی نہیں پورے رکھتے، لیکن آپ نے 2 قسم، ایک کپڑے صرف تھے وہ جو پہن کر آپ مسجد میں اللہ کے روبرو نماز پڑھتے تھے، نہیں سمجھے؟ یہ ہے نا مختلف ذوق. اس طرح میں نے اس دن بتایا تھا کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی اللہ کی عبادت مختلف رنگ میں کرنے کو پسند کرتے تھے، کہ کوئی قرآن سمندر میں ختم کیا جائے، کوئی قرآن چارپائی پر بیٹھ کیا جائے، کوئی بیٹھ کر پڑھا جائے، کوئی کھڑا ہو کر سنا جائے، کوئی پہلو کے بعد لیٹ کر پڑھا جائے، مختلف انداز میں. جس طرح یار کو منانے کے لیے کبھی ہاتھ جوڑے جاتے ہیں، کبھی پاؤں پڑا جاتا ہے، کبھی محنتیں کی جاتی ہیں. یہ عبادت بھی ایک ذوقی چیز ہے، یہ میکینیکل ایکسرسائز نہیں ہے، یہ مشینی ورزش کا نام نہیں ہے. ہم لوگ مشینی سی ورزش کرتے ہیں. دیکھو نا بھائی، قاری صاحب پڑھ رہے ہیں تو ایک ہے کہ اونچی سی آواز انہوں نے لگائی تو ہم نے کہا سبحان اللہ. ایک ہے جو مضمون انہوں نے ادا کیا، اس مضمون کی اہمیت کو سمجھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کا اس میں احساس پیدا ہوا، اور چونکہ انہوں نے پڑھا اس انداز میں کہ وہ بات دل میں اتر جائے، اس میں بے اختیار ہو کر کہا اللہ اکبر سبحان اللہ، تو وہ اور ہے کہ نہیں؟ مثلا آپ دیکھ کر کوئی حیرت ناک شے کہیں سبحان اللہ، تو وہ جو ہے حالت وہ اور ہے، اور ایک آپ رسمن کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ رسم وہ اور ہے، اس کا فرق ہے. تو یہ بھی اچھی ثواب کا باعث ہے، لیکن اس کا اور اس کا کہنا بڑا فرق ہے. ایک ہے کہ آپ سمندر کو دیکھ کر کہیں او حد نگاہ تک پانی، آپ کا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اور حالت ہے. اور ایک ایسے ہی رسم کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اور بات ہے. اس طرح ایک سجدہ آپ کریں اور گنتی پوری کرنے کے لیے آپ جلدی پڑھتے جائیں سبحان ربی الاعلیٰ 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 سبحان ربی الاعلیٰ، یہ اور ہے. اور ایک ہے آپ کے دل و دماغ پر یہ حالت طاری ہو کہ میں انتہائی ذلیل کمینہ ترین، انتہائی معزز اور رب ودود خالق مالک کائنات کی بہت بڑی شان والے کے سامنے میں اس کے دربار کے، اس کے تخت کے پائے میں اپنا سر زمین پر رکھ کر یہ سوچ کر کہ میں کتنا ذلیل اور کمینہ ہوں اور وہ کتنا عزت والا، تو میں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. پاک ہے میرا رب جو سب سے اونچا ہے، پاک ہے میرا رب جو سب سے اونچا ہے. اس کی پڑھنے میں اور اس کے پڑھنے میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے، اور کیسا حالت بدلے گی. جب یہ حالت بدلنی شروع ہو جائے تو نماز ہونی شروع ہوتی ہے، سمجھے؟ پھر نماز ہونی شروع ہوتی ہے، ورنہ پہلے تو پھر وہ ایک فرض ادائیگی اور ورزش رہ جاتی ہے. تو میں آپ کو یہ تصوف کی حقیقت اور اس کی جان بیان کر رہا ہوں. مولانا باجد بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بلندیوں تک پہنچے، اور میں نے آخری بات کل سنائی تھی کہ اتنی بلندی پر پہنچنے کے بعد بھی فرماتے ہیں مجھے یوں خیال آیا کہ اب اس سے تو شاید کوئی بلند و بالا جگہ نہ ہوگی، کہ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے سر کے اوپر کوئی قدم ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا تو اس نے الہام فرمایا کہ اے میرے بندے، یہ تو انبیاء کرام میں سب سے کم مرتبے والے نبی کے قدم ہیں، ابھی تو ان کے بھی بہت پیچھے نیچے ہے۔ تو مجھے احساس ہوا کہ واقعتاً نبوت جو ہے وہ محبت الہی ہے، نبوت اللہ کے کرم سے ملتی ہے، اور یہ کسی محنت سے نہیں ملتی، یہ عبادت ریاضت سے نہیں ملتی، اور ولی چاہے کتنی بھی بلندیوں تک کیوں نہ پہنچ جائے، وہ نبی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اسی بات کو سلطان العارفین حضرت شیخ شہاب الدین حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک خلیفہ ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب انیس الارواح غالباً اس کا نام، اس میں بیان فرمایا ہے کہ ولایت کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں شہداء کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں شہداء کی ابتدا ہوتی ہے وہاں صدیقین کی انتہا ہوتی ہے، وہاں صدیقین کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں صدیقین کی انتہا ہوتی ہے وہاں انبیاء کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں انبیاء کی انتہا ہوتی ہے وہاں رسولوں کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں رسولوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں اولو العزم رسولوں کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں اولو العزم رسولوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں مصطفیٰ جو ہیں ان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں مصطفیٰ بھی 3 انبیاء ہیں، جہاں مصطفیٰوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں رحمت للعالمین کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں رحمت للعالمین کی انتہا ہوتی ہے وہاں رب العالمین کی ابتدا ہوتی ہے۔ شان کے لحاظ سے سمجھیے تو اللہ کریم میری معروضات کو قبول فرمائے اور ہمارے ذوق میں برکت کرے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔